السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج بات کریں گے جو پریویلنگ سچویشن ہے غزہ کی، اور جو کچھ بزنس اور ٹریڈ ایگریمنٹس ہوئے ہیں بٹوین گلف کنٹریز اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو دورہ تھا سعودی عربیہ کا، اس میں سیریا کے پریزیڈنٹ بھی تھے، وہاں پہ قطر کا دورہ ہوا، یو اے ای کا۔ یہ ساری سچویشن کس طرف جا رہی ہے؟ اور اس سینیریو میں ایک سوال بہت اچھا ایک دوست نے پوچھا، میں نے کہا اسی کو ہی موضوع بحث بنا لیتے ہیں۔ اس نے کہا کہ یہ کفار کی، امریکہ کی، اسرائیل کی دنیاوی شان و شوکت تو بہت زیادہ ہے، عددی برتری، ٹیکنالوجی، مادی وسائل، تو مسلمان اس طرف کیوں نہیں آتے؟ تو میں نے سوچا اسی کو موضوع بنا لیں۔ کیا ہمیں کفار کی جاہ و جلال، مال و منصب، ٹھیک ہے، ان کی اتھارٹی سے مرعوب ہوتے ہوئے اپنی پالیسی لائن کو ترک کر کے اسی کو فالو کرنا چاہیے، یا جو ہمارے گائیڈنگ پرنسپلز قرآن و سنت ہیں اس کے مطابق پالیسی بنانی چاہیے؟ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ٹیکنیکل اور امپورٹنٹ اور سمجھنے والا موضوع ہے جو قرآن و سنت کے آئینے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بیس لائن جو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ دنیا جو ہے یہ دارالامتحان ہے، ایگزامینیشن ہال ہے، ہاؤس آف ایگزام ہے۔ یہاں پہ ہم جو کریں گے اس کا ریوارڈ اور رزلٹ اگلی دنیا میں ملنا ہے، اور اگلی دنیا سے پہلے ہمیں برزخ میں، پھر روز محشر، پھر جنت کا اور جہنم کا جزا و سزا کا فیصلہ۔ تو فار ایور لائف کے بھی مختلف ابھی سٹیجز باقی ہیں۔ تو ایک انسان یہاں میکسیمم 100-150 سال جیے گا، جو ہم سے پہلے فوت ہوئے انہیں سینکڑوں سال ہو گئے ہیں قبروں میں، تو اس کا مطلب ہے ان کی برزخ، ان کی دنیاوی زندگی سے وہ پیریڈ لمبا ہو گیا۔ اسی طرح روز حشر، پھر اس کے بعد تو لانگ لائف تو بات کی بات ہے، یقین اور تیقن کی بات ہے۔ یہ شارٹ سپین آف ٹائم جو جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ قرآن مجید نے ہمیں انسینٹیو دیا، اللہ رب العزت نے 60-70 سال اچھے گزارو، محنت کر کے خیر بانٹو، ان 60-70 سالوں کے عوض اگلے 60-70 ہزار سال تمہارے بہتر ہو جائیں گے، ہمیشہ کی لائف۔ تو ہمیں کیا کفار کی جاہ و منصب سے، دولت سے، ان کے ٹیکنالوجی سے، ویپن سے مرعوب ہونا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ تو کافروں کی جو کفار کی ظاہری شان و شوکت، بود و باشت ہے، اس کو قرآن مجید نے بڑے واضح انداز میں مختلف مقامات پہ بیان کیا ہے۔ وہ آپ سب کے لیے ایک لیسن ہے۔ کفار کو دنیا میں عددی اکثریت اور مادی ترقی دینے کا مقصد انہیں دنیا و آخرت میں مبتلا عذاب کرنا ہے۔ اب سوال کا بیس لائن، مختصر جواب، تھیم جو ہے وہ میں نے دے دیا۔ کفار کی عددی اکثریت 4 بلین اس وقت نان بلیورز ہیں دنیا میں، مسلمان 1.5-2 ارب ہیں، عددی اکثریت بھی آ گئی۔ مادی ترقی میں یورپ، امریکہ، ویسٹرن ورلڈ بہت آگے ہے۔ تو اب قرآن کے نزدیک جو سورہ توبہ ورس نمبر 55 آیت نمبر 55 میں اللہ نے بیان کیا کہ یہ جو عددی اکثریت اور مادی ترقی، یہ اصل میں کفار کو دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کرنا ہے۔ آخرت میں تو ہوگا ہی، دنیا میں کیسے؟ آئیں قرآن سے پوچھتے ہیں۔ فرمایا فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَرْحَقُ أَنفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کریں، اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں انہیں عذاب دے اور کفر کی حالت میں ان کی جان نکلے۔ یہ ظاہری پرتعیش زندگی پہ نہ جایا کریں۔ میں آج ایک رپورٹس 3-4 پڑھ رہا تھا، انٹرنیشنل میگزین، اکونومسٹ کی بھی ہے، ہیومن رائٹس واچ کی بھی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی بھی ہے۔ اس وقت دنیا میں جو سب سے زیادہ یورپ میں، امریکہ میں بیماری پھیل رہی ہے وہ ڈپریشن ہے، وہ انزائٹی ہے، وہ پینک اٹیکس ہیں، اور وہ 80% گزشتہ 10 اشروں کے مقابلے میں 2 سال میں 80% اس کا ریشو بڑھا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے ایکسیس آف الکوہل، الکوہل جو شراب پیتے ہیں زیادہ،
एडल्ट्री, फॉर्निकेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, मेटलिस्टिक बेनिफिट्स, कि यूरोप में अयाशी है, नंगा जिस्म करके भी उन्होंने देख लिया, शराब इंतहा को पी के देख लिया, डांस क्लब, पार्टीज़, फिर भी कंफर्टेबिलिटी नहीं मिलती उन्हें, पीस ऑफ हार्ट एंड माइंड नहीं मिल रहा। ज़रा गौर से सुनिएगा, ना दिल का सुकून है ना जहन का, वॉमिटिंग करते हैं, बैठे रहते हैं, डिप्रेस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव कोई नहीं है। तो अल्लाह ने ये जो नेमतें उन्हें दी थी, बजाय शुक्र करते, ईमान लाते, नेमत जब ज़्यादा मिल जाए, एक्सेस हर चीज़, तो व्हाट नेक्स्ट, इंसान सोचता है कि सब कुछ है, जो कुछ करना चाहूँ, जहाँ जाना चाहूँ है, तो उसके बाद वो कहता है उसके बाद क्या होगा, फिर डिप्रेशन में चला जाता है। मोमिन को जो नेमत मिलती है वो लिमिटेड होती है, उसे तलब होती है खैर की, वो बाकी अच्छे कामों में लगा रहता है, तलब रहती है दुनिया की भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे माश की तलाश में लगा देता है ताकि डिप्रेस ना हो। और अगर उसे वसाइल दिए जाएं तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खिड़की खोल दी है इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह, 2.5% ज़कात है, बाकी लोगों पे ख़र्च करना है, फैमिली पे, नादारों पे, मसाकीन पे, सदक़ात व खैरात हैं, तो उसके एवज़ उसके दिल और जहन को सुकून हासिल होता है। मोमिन कभी डिप्रेस नहीं होता, चाहे जितना माल व दौलत उसे मिल जाए, क्योंकि उसने खिड़की, एक नहर खोली हुई है वो इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह की, जितने वसाइल आ जाएं, ठीक है। वो प्योरीफिकेशन ऑफ वेल्थ के साथ प्योरीफिकेशन ऑफ माइंड एंड हार्ट होती है। ये फ़र्क है एक मुसलमान और नॉन बिलीवर्स के असबाब में। वो आप ज़ाहिरी चकाचौंध देखते हैं, लेकिन अंदर की सूरत हाल, वो मुआशरा खोखला हो चुका है। बेटों को नहीं पता हमारे बाप कौन है यूरोप के अंदर, माँओं को नहीं पता वो किस किस के साथ रही हैं, वहाँ कोई फैमिली सिस्टम नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ वो सारी चीज़ें हैं। तो ये उनकी बूदोबाश से, रहन सहन से, कल्चर से मरूब ना हो, अल्लाह ने उन्हें यहाँ भी ज़िल्लतनाक अज़ाब है, आखिरत में भी। अब देखें ना, हिंदुत्व की फ़िलॉसफी, दुनिया में भी वो गाय का यूरिन पीते हैं और जब मरते हैं तो चिता जलती है। ये है दुनिया का अज़ाब, दुनिया में भी अज़ाब, जाते जाते भी चिता जलती है, जिस्म जल के राख हो जाता है, और उधर तो जहन्नुम का अज़ाब है ही। तो मुसलमान ज़िंदगी में जब दुनिया से जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाता है, तजहीज़ व तकफ़ीन होती है, ठीक है, उसका जनाजा पढ़ा जाता है, दुआए मग़फ़िरत होती है, लोग आते हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ, कफन में लिपटा कर जनाजा पढ़ के मैयत को मट्टी के सपुर्द किया जाता है। ये तकरीम आदमियत इस्लाम ने दी। तो ये प्रोटोकॉल है कि ज़िंदगी में जो लग़ज़िशें हुई हैं, वो जो लोग जनाजे में आते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 100 आ जाएँ तो उसकी बख्शिश हो जाती है, दुआए मग़फ़िरत करें उसके हक़ में, शिफ़ात बन जाती। तो ये इंसेंटिव्स ये देखा करें। मोमिन का ये है कि मुसलमानों में सबसे कम जो बीमारियां, एड्स, कैंसर, बड़ी बीमारियां सबसे कम मुस्लिम कंट्रीज़ में। अभी कोविड आया था, आप देख लें, दुनिया ज़्यादा मुतासर हुई, वज़ू करने वाले, तहारत पे यकीन रखने वाले कम हुए। तो अपने अपने पिच पे, ग्राउंड पे खेलें, उनसे मरूब ना हों। फिर कुफ़ार के जो लोग कहते हैं ना, वो चैरिटी करते हैं, अच्छे अमाल के बदले उन्हें दुनिया में माल व दौलत, शान व शौकत मिल जाती है, आराम मुहैया होता है, तो आखिरत में उनके लिए अज़ाब है। कुफ़ार में से वो लोग जो कुछ चैरिटी कर दें या किसी को हेल्प आउट कर दें, तो उसका उन्हें दुनिया में ही कंफर्ट मिल जाता है, आराम, आसाइश, लग्जरीज़ की सूरत में, उनका हिसाब किताब यहाँ बराबर हो जाता है। इसके मुकाबले में मोमिन पर जो बीमारी भी आती है, वो उसके गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, ठीक है। उसको कांटा चुपे, वो भी उसके गुनाह का कफ़ारा बन जाता है। बीमारी हो, कुछ बीमारियां दब कर, आग में जलना, गिर जाना, एक्सीडेंट, ये भी शहादत की मौत कहा गया है, पेट की बीमारी से मरना, तो उसके तो गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुफ़ार के बारे में सूरह अल अहक़ाफ़ आयत नंबर 20 में फरमाया, वयौम यअरुदुल्लज़ीना कफ़रू अलन्नार अज़हबतुम तय्यिबातिकुम फ़ी हयातिकुम दुनिया वस्तमतअतुम बिहा फ़लयौम तुजज़ौन अज़ाबल हौन बिमा कुन्तुम तस्तकबिरून फ़िल अर्दि बिग़ैरिल हक़ व बिमा कुन्तुम तफ़सुक़ून। यानी जिस दिन काफिर आग के रूबरू लाए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा, तुम अपना हिस्सा पाक चीज़ों में से दुनिया की ज़िंदगी में ले चुके, जो तुमने अच्छाई की थी वो दुनिया में उसका रिवॉर्ड तुम्हें मिल गया, आराम, आसाइश, टूरिज़म, किसी भी सूरत में।
مال کی صورت میں، اولاد کی صورت میں۔ آج تمہیں جس ذلت کا عذاب دیا جائے گا، اس کے جو زمین میں تم ناحق اکڑا کے چلتے تھے اور بدلے کے تم نافرمانی کیا کرتے تھے۔ تکبر، نخوت، نافرمانی۔ آج جو اسرائیل اکڑا ہوا امریکہ تکبر کے ساتھ مسلمانوں پہ آگ اور بارود برسا رہا ہے، یہ اکڑ اس کا دردناک عذاب آخر میں۔ پھر کفار کو تیسرا ہے پوائنٹ، کفار کو دنیا میں زیادہ زیادہ نعمتیں دینے کا مقصد ان کے گناہوں میں اضافہ کرنا اور آخرت میں رسوا کن عذاب دینا۔ زیادہ زیادہ جو نعمتیں ہیں، یہ نعمت کفار کے لیے اصل میں زحمت ہے، مسلمان کے لیے نعمت ہوتی ہے۔ اللہ ان کو نعمت دیتے ہیں، چونکہ بے ایمان ہوتے ہیں تو وہ نعمت میں اسراف کرتے ہیں، لمیٹیشنز کراس کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا مقصد کہ وہ نعمت دے کے، چونکہ ان کو کرائیٹیریا کا نہیں پڑا وٹس رانگ وٹس رائٹ، وہ ججمنٹ تو نہیں کرتے، وہ اندھا دھن حق ناحق پہ خرچ کرتے، تو اس کا انہیں خمیازہ آخرت میں دینا پڑے گا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 178 میں فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ سورہ احقاف، سورہ آل عمران ورس نمبر 178، کہ کافر لوگ یہ خیال نہ کریں کہ ہم جو ان کو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے، نہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ اور گناہ کریں، آخرکار ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ مہلت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ان کو انسینٹو، یورپ دیکھیں جی یہ ہے وہ، لوگ مثالیں دیتے، وہ اللہ نے رسی ڈھیلی دی ہوئی ہے، جتنے گناہ کریں گے اتنا دردناک عذاب ہو۔ اور یہاں ایک پوائنٹ یہ بھی بتا دوں کہ یہ اسرائیل جو فلسطینیوں پہ کر رہا ہے، عرب کنٹریز جو معاہدے کریں، یہ پریڈکشن قرآن و حدیث نے پہلے بتا دی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بتانے کا مقصد ہے ایسا ہوگا مگر تم اپنی ڈائریکشن ٹھیک کر لینا، فوراً سمت ٹھیک کر لینا، وہ بھی سولوشن حدیث میں بتایا ہے۔ لیکن یہ جو ہے نا کہ مار پڑ رہی ہے، مار ہماری اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بھی پڑ رہی ہے۔ مسلمان امہ نہیں بنے، 57 اسلامی ممالک ہیں، اپنی اپنی کرنسی، اپنے اپنے مفادات، تجارتی مقاصد، کسی کے ہندوستان کے ساتھ، کسی کے امریکہ کے ساتھ، کسی کے یورپ کے ساتھ، تو یہ سب کسی کا اپنے اقتدار بچانے کے لیے اربوں کا، امریکہ کی جھولی میں ڈالرز جو ہے وہ ٹریلین آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ، وہ اقتدار قائم رہے۔ اور فلسطینیوں کے خون کا سودا یہ 16ویں 18ویں صدی میں ہو گیا تھا۔ یہ ڈاکو تھے، یہ آپ یوں کہہ لیں کہ یہ بدو تھے جو وہاں پہ آل سعود اور پہلے جو حکمران وہاں رہے ہیں، ان کو یہاں پہ لانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ٹکڑوں میں بانٹ دیں خلافت عثمانیہ کو، اور پھر اس کے بعد فلسطین کا سودا کر دیں۔ یہ برطانیہ کے تھرو ہوا ہے، ہمفرے کے اعترافات، ٹھیک ہے، لارنس آف عربیہ، بہت ساری کتابیں لکھی گئی، میں ہسٹری میں کیا جاؤں۔ تو یہ حکمران جو اس وقت عرب میں بیٹھے ہیں وہ فلسطین کا سودا کر کے اپنے اقتدار کو دوام دیے بیٹھے، یہ سودا ہو چکا ہے۔ یہ تو چنگاری اس خطے سے، پاکستان سے اٹھی ہے، چونکہ یہاں سے رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی ہوائیں آتی، ٹھنڈی ہواؤں کا مسکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کنٹریز کو، یہ نجد کو نہیں کہا، حجاز و نجد کو نہیں کہا کہ یہاں سے ٹھنڈی، اس مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آتی۔ تو ایمان اور ایمان پر مضبوط اور مستحکم اور استقامت رکھنے والے لوگ وہ اس خطے کے ہوں گے، پاکستان کے، بنگلہ دیش کے، افغانستان کے، ترکیہ کے، سینٹرل ایشین سٹیٹس کے۔ یہ خراسان مجموعی نقشہ ہے، یہ خلافت کا بیس کیمپ ہے، ریوائیول ہوگی، اور اس کا ملٹری بیس کیمپ پاکستان ہو۔ تو چنگاری یہاں سے اٹھے گی، یہاں سے جو بات کرے گا اس کو سر قلم کر دو، اس کی آواز دبا دو، یہاں کی فوج اور ان کی پبلک میں نفرت پیدا کر دو، یہاں پر اپنے اعلی کار عربوں جیسے حکمران مسلط کر دو، اور IMF کے ذریعے انہیں سودی معیشت میں ایسے شکنجے میں ڈالو، جب بھی کوئی غیرت کی بات کریں پریشر دو کہ قرضہ قسط بند کر دیں گے، تاکہ وہ تمہارے بات سنتے رہے اور تمہارے مفادات کو دوام بخشتے رہے۔ اسلامی ملکوں میں اکثر حکمران اغیار کے، طاغوت کے مفادات کے اعلی کار، اس کو تحفظ فراہم کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ باٹم لائن سمجھ لیں، اس کے پیچھے پورا ریسرچ پیپر سٹڈی کر کے میں آیا ہوں۔ آپ کے اندر سے غدار پیدا ہوتے ہیں،
بڑے بڑے عہدوں پہ رکھ دیں، ان کے بچوں کو وہاں اسکالرشپس دیں، ان کی پراپرٹیز وہاں. اب دیکھیں نا کئی ملکوں کی، لیبیا کی، یمن کی، وہ پیسے جائیدادیں امریکہ نے ہڑپ کر لی، واپس ہی نہیں کرتے. حکمران اپنا بٹھاتے ہیں، جب وہ تخت سے اتر جاتا ہے جائیداد بھی ضبط کر لیتے. تو یہ مسلمان حکمرانوں کو کیا ہو گیا؟ اپنے عوام پہ لگائیں، اسلام اور خلافت کی بات کریں، اپنے لوگوں کا معیار زندگی اسلامک کلچر ڈیولپ کریں، تو عوام بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. لاکھ واشنگٹن آ جائیں، آپ کے اقتدار کو کچھ نہیں ہوگا مگر آپ اپنی پالیسیز پہ کھڑے رہیں. لیکن یہ بک جاتے ہیں. اصل پرابلم یہ ہے. اور اس وقت جو فلسطین کا قضیہ ہے وہ اس کے لیے صرف پاکستان کھڑا ہے. بانیہ پاکستان نے کہا تھا یہ مغرب کا پیوستہ زہر آلود خنجر ہے جو اس نے عالم اسلام کے قلب میں پیوست کی ہے. Israel is the illegal child of the West. پاکستان will not accept Israel. پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا. یہ بابا قوم کی پالیسی گائیڈ لائن ہے. اب یہاں بھی تحریکیں، کچھ لوگ اکا دکا آواز بلندتے رہے، کبھی صحافی جاتے رہے، لیکن ہمارا فرم بلیو ہے. آج غزہ کے اندر دیکھیں نا بلیک آؤٹ ہے، بلڈ باتھ، اوپن ایئر، ہم نے کتنے پروگرام کیے. اس وقت درختوں کی چھالیں اور پتے کھانے پہ مجبور ہیں غزہ کے لوگ. تو میں بحیثیت پاکستانی اور مسلمان کے یہ سوال تو کر سکتا ہوں نا، یہ جو تصور قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ عرب کنٹریز چند کلومیٹر کے فاصلے پہ نہتے مظلوم و مجبور و مستضعفین و مقہور فلسطینی مظلوم بچے، ان کو آپ کھانا یا دودھ پرووائڈ نہیں کر سکے. اور جو ان کو مروانے والا شیطان اعظم ہے، دجال کا اعلی کار ڈونلڈ ٹرمپ، اس کو بلا بلا کے رقص بھی پیش کرتے ہو، اس کو بلا بلا کے ڈانس پارٹیز، اس کے ساتھ ٹریلین آف ڈالرز کے ٹریڈ ایگریمنٹس، اسے جہاز بھی پیش کرتے ہو. وہ تو آپ سے لگان اور خراج لے کے چلا گیا کہ تمہارا اقتدار بچا رہے گا جب تک میری جھولی بھرتے رہو گے. کب تک بلیک میل ہوتے رہیں؟ لیکن ادھر چند ٹکڑے روٹی کے یا دودھ کے، جوسز کے، کچھ میڈیکل ایڈ، وہاں فلسطین نہیں جا، وہ انسان بھی نہیں ہے. وہ یار آپ نے، ہم سب نے مرنا نہیں ہے. جب آپ کے مسلمان بھائی درخت کی چھال کھانے پہ مجبور ہوں، میں اس لیے یہاں تو درد دل کیا بانٹنا، چلتی پھرتے لاشیں ہیں. میرے خیال میں یہ عالم اسلام چلتا پھرتا لاشا بن چکا ہے، روح ختم ہو چکی. ان کی عروق مردہ میں ولولہ تعالیٰ بھرنے کی ضرورت ہے. اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. آج وہی نقشہ سامنے ہے. فکر عرب کو فرنگی تخیلات مل چکے ہیں. اب وہ بلا بلا کے اپنی لڑکیاں ڈانس پارٹیز اور ٹریلین آف ڈالرز کے ایگریمنٹ کر رہے ہیں. تو یہ سچویشن آپ کی جب مرکز کی ہوگی، جو آپ کا اسپریچول سینٹر ہے، تو پھر آپ آگے دیکھ لیں. تو اب امامت جو ہے وہ لیڈرشپ چھن چکی ہے، ڈائیورٹ ہو چکی ہے، وہ عالم عرب سے عجم میں آ چکی ہے. اب عالم اسلام کی قیادت پاکستان کے ہاتھ میں ہے. لکھ لیں، یہ عرفا نے بھی لکھا ہے. اور یہ ساری باتیں کرنے کے بعد ریسرچ بیسڈ نیریٹو دے رہا. یہ زمام اقتدار پاکستان پہ ہوگی، ملٹری بیس کیمپ ہوگا، خلافت کا احیاء یہاں سے ہوگا، اور یہاں کی فوج عالم اسلام کی، فلسطین کی، کشمیر کی محافظ فوج ہوگی. حرمین شریفین کی محافظ فوج پاکستانی فوج. بجائے تم ان پہ خرچ کرنے کے ہمارے محافظ ہیں، ہم تو مذہبی فریضہ انجام دے رہے ہیں، لیکن ادھر پینگے بڑھاتے ہو. تو کفاروں کی ظاہری جو شان و شوکت ہے وہ عارضی اور حقیر ہے. ابدی عذاب انہیں ملے گا. اور اہل ایمان کے لیے کفار کا مال، دولت اور سامان اور عیش و عشرت قابل رشک نہیں ہونا چاہیے. یہ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 131 میں فرمایا. اور تو اپنی نظر ان چیزوں کی طرف نہ دوڑا جو ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو دنیاوی زندگی کی رونق کے سامان دے رکھے، تاہم ہم انہیں اس میں آزمائیں اور تیرے رب کا رزق بہتر اور دیر پا ہے. جب اللہ رب العزت سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 131 میں بتا رہا ہے کہ مالی اسباب، مادی وسائل پہ مرغوب نہیں ہونا، رشک نہیں کھانا، اور اپنی نظر
اس طرف نہیں دوڑانی جو ہم نے کفار کو دنیاوی زندگی کی رونق عطا کی ہے. لائیو کانسرٹس، انفراسٹرکچر، ڈیولپمنٹ، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ، گولز، انٹرپرینیورشپ. یہ مادیت قرآن منع کرے، نظر اس طرف نہ رکھو. تمہاری نظر اللہ رب العزت پر ہونی چاہیے. رزق دینے والا وہ ہے. دعا کرو کہ اتنا دے جس سے تمہارا ایمان اور جان سلامت رہے. بعضوں کو اتنا ملتا ہے نہ جان سلامت رہتی ہے، ایمان بھی سلامت نہیں رہتا. تو اللہ سے ہمیشہ طلب کیا کرے علم نافع، رزقاً حلالا طیبا. وہ رزق جو لیگل ہو، پیوریفائیڈ ہو، حلال ہو، طیب ہو، جس سے آپ کے ظاہری باطنی طہارت ہو اور وہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ سے دور نہ کر دے. من اعرض عن ذکری فإنہ معیشۃ ضنکا. جو اللہ کے ذکر سے منہ پھیرے گا اس پر معیشت تنگ کر دی جائے. تو معیشت کی تنگی مسلمانوں میں اس کا بیسک ایک کاز یہ بھی ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو چھوڑ دیا، بحیثیت نظام اس کو اڈاپٹ کرنا چھوڑ دیے. میں یہ نہیں کہتا نماز پڑھنا چھوڑ دیے، تراویح، روزہ، حج بھی سب کچھ ہوتا ہے، لیکن دین کو کلیتاً معاشرے میں نافذ کرنا. ریاست کے معاملات بھی دین کے مطابق ہوں، حکومت کے، معیشت کے، اقتصادیات، رہن سہن کے. جب یہ چھوڑ دیے اس کا مطلب ہے من اعرض عن ذکری، میرا ذکر انفرادی طور پہ تو کرتے ہو، مسجد میں کرتے ہو، نماز پڑھتے ہو، ریچولز کرتے ہو. اعرض عن ذکری کا مراد یہ ہے میرے ذکر کو اپنی سیاست کا حصہ بنا لو. میرا ذکر تمہاری معیشت کا حصہ ہو، میرا ذکر تمہاری حکومت کا حصہ ہو، تمہاری پارلیمنٹ کا حصہ ہو. اللہ کا ذکر تمہارے مقدمات کا حصہ ہو، تمہارے قاضیوں کے فیصلوں کا حصہ ہو، تمہاری عدالتوں کا حصہ اللہ کا ذکر ہو. یہ ہوتا ہے ذکر کے مطابق نظام حکومت کو چلانا. جب اس سے منہ موڑو گے تب معیشت تنگ ہوگی. معیشت اس لیے تنگ نہیں ہو رہی کہ تم نمازیں نہیں پڑھ رہے، تم دعائیں نہیں کر رہے. نمازیں ہو رہی ہیں، مسجدوں میں اذانیں بھی ہو رہی ہیں، نہیں. اعرض عن ذکری کا مفہوم لارجر کانٹیکسٹ میں یہ ہے کہ جب تم دین کو کلیتاً عمل کرتے ہوئے چھوڑ دو گے، سیاست کو لوٹ مار سمجھو گے، حالانکہ سیاست اصلاح کا مطلب ہے. آج مسلم ورلڈ کا میں اجتماعی نقشہ جو پیش کروں، جب تک ان کی حکومت خلافہ علی منہاج النبوہ کے مطابق نہیں ہوتی، جو مرضی کہہ لیں یہ نہیں سدھریں گے. میجر غلطی پکڑیں، آپ بیس پکڑیں. نظام حکومت ٹھیک ہوگا، قوت نافذہ ہاتھ میں آئے گی جب آپ کے فیصلے حرمین شریفین میں قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے، تب 57 اسلامی ممالک ایک امہ بنیں گے. یہ تصور ہے دین کا. پھر کفار کا جو چمک دمک ہے مال و اسباب، اس میں مسلمانوں کے کفر میں مبتلا ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو اللہ کافروں کے گھروں کی چھتیں، سیڑھیاں، دروازے، مسندیں، سب کچھ سوائے چاندی کے وہ ہلا دیتا. یہ سورہ زخرف میں ہے. پھر مسلمان ایزی گوئنگ ہو جاتے کہ ہمیں تو کچھ ضرورت نہیں، سارا عیش و عشرت ہے. یاد رکھیں کسی کی طلب باقی رہنا ہی ایمان کا حسن ہے. میں نے پہلے کہا اتنا کھانا زیادہ کھائیں گے اوور ڈوز ہوگی، ابل جائے گا، معدے میں پرابلم ہوگی. ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ. ہر چیز کی زیادتی جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو وہ معیشت مانگیں جو اللہ رسول کے تابع ہو، جس سے اللہ اور رسول کے احکامات میں خلل نہ پڑے. تو مسلمانوں نے دنیا کو سمجھ لیا سب کچھ. تو آج جو مار پڑ رہی ہے اس کا سد باب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم خلافت کی بات کریں. جو تکمیل پاکستان موومنٹ 2 سال سے یہ آواز لگا رہی ہے، چودھری شاد نذیر صاحب جو چیئرمین ہیں، ہم ہمیشہ یہ بات کی. کل بھی گریٹر پاکستان کانفرنس اسلام آباد میں ہم نے اس میں بھی یہی بات. تو اگر ہم نے ان چیزوں کو لے کے چلنا ہے تو خلافہ کو ریوائیو کرنا ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ایاز عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.